بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی جاوید آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آپ دوستوں اور ساتھیوں سے یہ سوال اور جواب کا جو سلسلہ، میرے پاس 2-3 سوال اس طرح کے بھی آئے کہ بھائی ان چیزوں کی مزید ڈیٹیل کریں۔ انشاءاللہ کسی پروگرام میں اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ابھی شروع کرتے ہیں فلسطین سے، جہاں گزشتہ سال بھی آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینیوں کے درمیان اور ان کے جو دوسرے اپوزٹ میں جو مطلب اسرائیل ہے، جو دہشت گرد ایک ریاست ہے، اور قائد اعظم کے مطابق یہ ایک ناجائز ریاست۔ 1945 میں جب یہ ریاست قائم ہوئی تو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے مشترکہ طور پہ مسلم لیگ کا، یہ والی مسلم لیگ نہیں جو ابھی نون عین غین فے کاف ہے، جو جینین مسلم لیگ تھی، حقیقی مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ کے سربراہ اجلاس بلایا گیا، اور مسلم لیگ کے دیگر اس اجلاس کی خوبی یہ تھی کہ اس اجلاس میں ہندو لیڈران کو بھی بلایا گیا تھا، اور وہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو تاج برطانیہ کے سربراہی میں یہی محترمہ ملکہ صاحبہ کا خاندان تھا، جو اس وقت برسر اقتدار تھا، جس کا کام ہی صرف یہ تھا کہ یہودی ریاست جو ہے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی کو دفن کر کے، کسی نہ کسی کو مٹا کر کے، اور کسی نہ کسی کو نیست و نابود کر کے بنا دی جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہودی ریاست بنانے کے لیے اس تاج برطانیہ نے، جن کی ملکہ کا آج انتقال ہو گیا اور جن کو کوئی دیو مالائی شخصیت بنا کر کے پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ملکہ کی اس خوبی کو بڑا اجاگر کرنے کے لیے ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان بھی بڑی ان کے لیے تعزیت بھی کر رہے ہیں، ان کو بڑا خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، جن کی ساری زندگی اس بات پہ گزرتی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان ریاستوں کو ختم کیا جائے، نیست و نابود کیا جائے، اور یہودی ریاست کو قائم کیا جائے۔ ان کے مرنے کے بعد بھی شاید یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کی سپورٹ کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اس کو بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کا سلسلہ بھی تاج برطانیہ کی طرف سے جاری رہے گا۔ تاج برطانیہ کی موجودہ ملکہ جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، الزبتھ اول صاحبہ بھی وہ اسی طرح کی شخصیت کی مالک تھیں۔ الزبتھ اول ہی تھیں جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی۔ نجی شعبے میں یہ وہ دور تھا جب کوئی سرکاری شعبے میں بھی کمپنی نہیں بنائی جاتی تھی، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی مشرق میں اپنے پنجے گڑانے کے لیے، یہاں مسلمانوں کی حکومت کی اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس خاندان کی الزبتھ اول نے ایک کمپنی بنائی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے، اور آخر میں 1858 میں اسی کمپنی کو، اسی خاندان کے، انہی ملکہ صاحبہ کے خاندان کے لوگوں نے اس کمپنی کو یہ تسلیم کیا کہ تسلیم تاج برطانیہ نے بنائی تھی، یہ تاج برطانیہ کی ملکیت تھی۔ تاج برطانیہ اس کمپنی کو، اس پرائیویٹ کمپنی کو، جس کو پرائیویٹ کمپنی نام رکھا گیا تھا، پرائیویٹ کمپنی کو پیسے دیتی تھی، اسلحہ فراہم کرتی تھی، اور اس کا یہ ٹاسک یہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی صورت جو ہے یہ آ کر کے اس ہندوستان پر قابض ہو جائے، اور اس کے یہ گو کہ 1947 میں وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن آج بھی دیکھیں ان کی بے بوئی ہوئی جو بیج ہے، اس کے جو کانٹوں دار درخت ہیں، وہ کشمیر کی صورت میں ہیں، وہ دیگر علاقوں میں ہیں، وہ چین اور امریکہ کو لڑا رہے ہیں، وہ نیپال کو لڑا رہے ہیں، وہ دلائی لاما کے لیے ایک نیا سلسلہ، دلائی لاما کے لیے ایک نئی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ساری صورتحال رہی، لیکن بات دراصل ہو رہی ہے فلسطین کی صورتحال انتہائی کشیدہ، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آج وہ لوگ، وہ مسلم حکمران جو ملکہ الزبتھ دوئم کی تدفین میں شریک ہونے جا رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی کس کے پاس جا رہے ہو، کس کی تدفین میں شریک ہو رہے ہو؟
جو تمہارے یہاں روزانہ 10 میتیں دفن کر رہا ہے، جو تمہارے یہاں روزانہ 20 میتوں کو مٹی کے اندر دبا رہا ہے، یہ وہ ساری صورتحال رہی ہے جس نے آج فلسطین کو ایک جہنم بنا دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صورتحال فلسطین کی یہ ہے کہ اگست میں 4 اگست کو وہاں بمباری شروع ہوئی فلسطینیوں پہ، رواں سال کے، اور مسلسل بمباری کے بعد 8 اگست کو الجہاد اسلامی کے اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت اس کو بند کر دیا گیا بمباری کو، لیکن اس دوران بھی 40 سے 50 افراد وہاں شہید ہوئے۔ آج صورتحال یہ کہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی طرف سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور نہتے فلسطینی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ نہتے فلسطینی ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید بہت اچھی طرح اس بات کا پتہ ہوگا، آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ گزشتہ سال بھی ایسا ہی ایک بربریت کا سامان اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے تھا۔ آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ قیام اسرائیل کا واحد مقصد قیام اسرائیل کو بنانے کی صرف سنگل لائن ایجنڈا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کرنا ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے اسی بات کی کوشش کی اور اسی بات پر فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں بھی فلسطینی بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے، ان کی املاک کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے گھروں کو برباد کیا گیا، ان کے گھروں کو مٹایا گیا، ان کے گھروں کے اوپر بمباریاں کی گئیں، بچوں کو ہسپتالوں پہ بمباری کی گئی، ایمبولینس پہ بمباری کی گئی۔ لیکن وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو پاکستان میں آ کے بتا رہے تھے کہ یہاں سیلاب کے لیے ہم نے پوری دنیا کی امداد کے لیے کہا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں نہ کچھ کر سکتے تھے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ سب ایک ہیں۔ پچھلے سال جب بمباری ہوتے ہوتے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تو اس وقت پاکستان، چین اور روس کا آپس میں بہت قریبی تعلق تھا۔ اس قریبی تعلق کی وجہ سے پاکستان کی حکومت اور روس نے اور چین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے ہم ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کریں گے۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ امریکہ اور اس کے عربی اتحادی، مسلم عربی اتحادی بھی، وہ اور آپ کے اسرائیل نے، ان تینوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس پورے جو فلسطینی علاقے ہیں، خاص طور پہ مغربی کنارے جو ہیں، یہ سارے کے سارے ہم تباہ و برباد کریں گے اور یہاں پہ اس یہودیوں کو لا کر بسائیں گے۔ میں آپ کو اس بارے میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ قائد اعظم نے 1945 میں بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ سنگل اسٹیٹ جو یہودیوں کی بنی ہے یہ ناجائز اسٹیٹ ہے۔ آج پورے عالم اسلام کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کریں گے۔ اب یہ 2 اسٹیٹ سولوشن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی 2 ریاستیں بنائی جائیں، یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہی فلسطین کا حل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن آیا کہاں سے؟ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب شاہ عبداللہ ولی عہد عبداللہ تھے تو انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن امریکہ کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک اسٹیٹ فلسطین کی ہوگی جس کا دارالخلافہ یروشلم ہوگا، اور دوسری اسٹیٹ فلسطین اسرائیل ہوگی جس کا دارالحکومت تل ابیب ہوگا۔ لیکن میں آج جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا امریکہ نے، یعنی امریکہ کے سابق صدر محترم جناب ٹرمپ صاحب نے جو ہے اس کو جو 2 اسٹیٹ سولوشن تھا، اس میں یہ تھا کہ مشرقی جو علاقہ ہے جہاں فلسطین، جہاں بیت المقدس موجود ہے، مشرقی علاقہ سارا کا سارا جو ہے وہ وہیں مشرقی علاقے میں انہوں نے اپنا سفارت خانہ بھی کھولنا ہے، یروشلم کے مشرقی علاقے میں، اور مغربی علاقہ جو ہے جو لینڈ لاک زمین ہے، لینڈ لارڈ ہے، بالکل الگ تھلگ ہے وہ زمین ہے نا، اس سے سمندر نہیں لگتا، اس کو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بنا کر کے، اور انہوں نے محمود عباس سے یہ کہا تھا کہ جناب علی محمود عباس صاحب یہ اسٹیٹ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، جس کے جواب میں
ٹرمپ کو محمود عباس نے یہ جواب دیا تھا، جو فلسطین کے صدر ہیں، فلسطین اتھارٹی کے جو صدر ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا تھا محمود عباس کو کہ جناب ٹرمپ صاحب، یہ صدی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم اس جدوجہد کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرقی یروشلم میں جو ہے وہ امریکہ نے اپنے سفارت خانے کھولنے کا اعلان کیا، ان کے علاوہ 2 اور ممالک بھی وہاں پہ اپنا سفارت خانہ کھولنے کو تیار ہو گئے۔ ان پوری صورتحال کو اب دوبارہ جو ہے وہ جب بہت زیادہ عروج ہوا پچھلے سال انہی مہینوں میں، جون جولائی اگست ستمبر میں، جب یہ بہت زیادہ تیزی سے یہ معاملات آگے بڑھنے لگے، تو اس کے جواب میں صدر پوٹن صاحب جو ہیں، ولادیمیر پوٹن، روس کے جو صدر ہیں، جنہوں نے یوکرین اور پوری یورپی دنیا کو نکیل ڈال رکھی ہے یوکرین کے اوپر حملہ کر کے، اور وہ ان کے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس ہڈی کو اگلیں یا نگلیں، لیکن انہوں نے، روس کے صدر نے اسرائیل کے سفیر کو بلایا ماسکو میں اپنے صدارتی محل میں، اور وہاں بٹھا کر کے انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو بات سنو، کان کھول کے سن لو، اگر فلسطین کے لوگوں پر بمباری تمہاری بننی ہوئی، اور دوسری جانب اگر تم نے یہ فلسطین کے اندر جو بیت المقدس کا جو حصہ ہے اس کے اسٹیٹس کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو ہمارے شام میں اڈیں، ہم تمہیں بہت اچھی طرح سبق سکھا دیں گے کہ اسٹیٹس بدلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت امریکہ بالکل خاموش تھا، امریکہ نے اس طرف کسی طرف توجہ نہ دینے کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں اس کی حمایت یافتہ حکومت نہیں تھی، بلکہ ایبسولوٹلی ناٹ کی حکومت تھی اس وقت پاکستان میں، کہ امریکہ کو پاکستان میں نہیں چاہیے۔ دوسری جانب چین جو تھے وہ بھی، اس نے بھی دبے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جناب یہ بیت المقدس کا اسٹیٹ جو ہے، بیت المقدس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کو اگر تبدیل کیا گیا تو چین خود بھی سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا اس پوری صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے اب اس سال یہ جنگ دوبارہ شروع کی گئی۔ اب اس سال یہ جنگ کیوں شروع کی گئی؟ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے نیسلی کا جو ہے وہ تائیوان کا دورہ، اور چین کو مکمل طور سے، چین جو ہے تقریباً 1.5-2 مہینے سے اس علاقے میں فوجی مشقیں کر رہا ہے، یعنی اس کی پوری فوج جو ہے وہاں پہ انگیجڈ ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہی ہے، یعنی چین کو اس نے تائیوان کے ساتھ الجھا دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لداخ کے علاقے میں اور اروناچل پردیش کے علاقے میں اپنی فوجیں اتارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا اس پوری اس سے چین جو ہے وہ مکمل طور سے ایک مجدھار میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ تائیوان کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، تائیوان اس کی انا کا مسئلہ ہے، تائیوان اس کا اپنا علاقہ ہے جس پر زبردستی امریکہ نے اپنے حواریوں کو قابض کر رکھا ہے۔ دوسری طرف اس نے جو اسرائیل کا ایک مخالف ملک تھا روس، اس کو یوکرین کی جنگ میں ایسا پھنسا دیا ہے۔ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بلنکن جو ہیں امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ صاحب، انہوں نے 2 ارب سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ اس جنگ میں اس لیے دیے ہیں تاکہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے، اور دوسری جانب فلسطین کو اپنا کام کرنے دیا جائے، فلسطین میں اسرائیل کو اپنا کام کرنا دیا جائے، یعنی وہ یروشلم پر بیت المقدس کے اسٹیٹس کو تبدیل کرے۔ اور تیسری طرف جو پاکستان میں حال ہے، یہ جو تینوں متحد تھے نا، پاکستان، روس اور چین، کہ اس کے اسٹیٹس کو کسی طور تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری طرف جو پاکستان ہمارا ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ سے بہت اچھی طرح معلوم ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کہتا تم چور ہو، وہ کہتا تم ڈاکو ہو، وہ کہتا یہ سب اقتدار کے لوگ ہیں، جو اقتدار کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جنگ اب اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ اس میں خفیہ ہاتھ بھی شامل ہو چکے ہیں، اس میں جو ہے عدلیہ بھی کسی نہ کسی طور پر اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور پاکستان کی ساری صورتحال
غیر مستحکم ہو کے رہ گئی ہے۔ اس لیے اب وہ جو اسرائیل کے اوپر ایک خوف تھا کہ وہ پاکستان اور چین اور روس جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ٹرکی نے کچھ عرصے سے ٹرکی کو انہوں نے بہت زیادہ مراعات دے کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ترکی کے ساتھ ان کے دو تین معاملات بہت زیادہ پھنسے ہوئے تھے۔ ایک تو اسرائیل کا معاملہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ اسرائیل کے فلسطینیوں کو جو ہے اس نے اپنے ملک میں پناہ بھی دے رکھی ہے۔ دوسرا وہ یونان کا مسئلہ ہے، یونان پہ ٹرکی کی بڑی گہری نظر تھی، اور ابھی چند دنوں پہلے بھی ٹرکی کے ایک جہاز کو یونان نے ہٹ کیا ہے، جس کے بعد ٹرکی کے F-16 جو ہیں انہوں نے جا کر کے ان کا گھیراؤ کیا۔ وہ معاملات تھے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ یوکرین کی جنگ کے لیے یورپی یونین کی حمایت کی ضرورت تھی، خاص طور پہ پابندی کے لیے، تو لہٰذا یورپی یونین کی پابندی کے لیے انہوں نے ٹرکی کو بھی راضی کرنا تھا، ورنہ دوسری صورت میں یوکرین کی حمایت نہیں کی جا سکتی تھی، یوکرین کو کسی بھی طرح کی مدد نہیں دی جا سکتی تھی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہ بات سامنے نکل کر آئی کہ اب پوری طرح سے انہوں نے ٹرکی کو کچھ جہاز بھی دیے ہیں، ٹرکی کے کچھ ڈرون بھی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت فلسطین میں اگر فلسطینیوں کی کوئی عملاً مدد کر رہا ہے، اعلانیہ مدد کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایران ہے، جس نے اپنے ڈرون وہاں بھیجے ہیں، جس نے اپنے اسلحہ وہاں بھیجا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے جو فائٹر جہاز ہیں ان کو کچھ اٹیک بھی کیا گیا اسرائیل کے۔ اسرائیل اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ فنی بنیادوں پہ، لیکن یہ بات پھر بھی سامنے رکھے نا کہ اسرائیل کا مقابلہ جہاں F-35 جیسے جہاز موجود ہوں، جہاں جدید ترین اسلحے موجود ہیں، جہاں پوری دنیا کی امداد اسلحے کی موجود ہو، ایسے ملک سے اکیلے کسی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہی نہیں، قطعی ناممکن۔ اور ایک ایسی ریاست فلسطین اتھارٹی جس کے پاس نہ اسلحہ ہے، جس کے پاس نہ ایئر فورس ہے، جس کے پاس نہ کوئی توپ خانہ ہے، جس کے پاس نہ دیگر کوئی ایسا اسلحہ ہے جو وہ اسرائیل کے ساتھ کام کر سکے، لیکن الجہاد اسلامی جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہاں پہ جو کام کر رہی ہے، فلسطینیوں کا جو دفاع کر رہی ہے، وہ اپنے بالکل اس کا کوئی ثانی نہیں۔ لہذا یہ اس وقت جو صورتحال عالم اسلام کی بنی ہوئی ہے، عالم اسلام کے سربراہ ایک ایسی خاتون کی میت میں شریک ہونے جا رہے ہیں جس نے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو جنم دیا ہے، اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کا امین بھی ہے، ان کا خلیق بھی ہے، ان کو قیام میں ان کی مدد بھی شامل رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت عالم اسلام کے لیے درست نہیں ہے، اور عالم عرب کے لیے تو انتہائی خطرناک ہے۔ لہذا اگر فلسطینیوں کو اللہ نہ کرے کوئی ان کی طرف بری نگاہ دیکھتے ہوئے ان کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر یہ یاد رکھو، نہ شام بچے گا، نہ مصر بچے گا، نہ اردن رہے گا، نہ سعودی عرب کو کوئی قائم رکھ سکے گا۔ یہ بات پورے عالم عرب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی چلتے پھر آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ سنیں۔ آپ کو دیکھیں آخری وقت تک آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اصل میں صورتحال عالمی سطح پر کیا تبدیل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ حافظ۔ قاضی جاوید کو اجازت دی۔